تو نے اپنی لڑکی کسی قبر کے چومنے چاٹنے والے قبر کجے کو دیتی تو اس میں میرا کیا قصور؟ جس نے کسی بدعتی کو اپنے گھر میں ٹھہرایا اس پر اللہ کی لعنت ہو، جس نے بدعتی کو اپنے گھر میں پناہ دی اللہ کی اس پر لعنت ہو۔ میں نے بدعتی سے سلام کر لیا تھا، پتہ نہیں اللہ نے ہمارا گناہ معاف کیا ہو۔ تم تو اپنی لڑکیاں اور اپنی بیٹیاں بدعتیوں میں دے رہے ہو، تم تو اپنی بیٹیوں کا نکاح بدعتیوں کے ساتھ کر رہے ہو، قبروں کی مٹی چاٹنے والے اور شرک کرنے والوں کے ساتھ کر رہے ہو۔ تمہارا یہ گناہ اللہ معاف کرے گا یا نہیں کرے گا؟ آ گیا مولوی فساد کرانے، نہیں، تم اپنی بیٹیوں کا نکاح دوسری جگہ کر رہے ہو، فساد تم نے برپا کی ہے۔ تم نے اپنے آپ کو اہل حدیث کا ٹائٹل لگانا چھوڑو، تم اہل حدیث کہلانے کے لائق نہیں۔ معلوم ہے اللہ کے رسول نے جب کوہ صفا پہ چڑھ کے کہا تھا، آئے پہاڑ کے ارد گرد جمع ہونے والوں، اس پہاڑ کے پیچھے اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر چھپا ہوا ہے جو بہت جلدی تم پر حملہ کرنے والا ہے، تو تم میری بات کو مانو گے یا نہیں مانو گے؟ تو لوگوں نے کیا کہا تھا؟ قالوا ما جربنا عليك الا صدقا، اے اللہ کے رسول ہم آپ کی بات کو مانیں گے، ہر حال میں مانیں گے۔ آپ نے کہا کیوں مانو گے میری بات؟ کہا اس لیے مانیں گے کیونکہ ہم نے آپ کی 40 سال کی زندگی دیکھی ہے، آپ زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولے، اس لیے ہم آپ کی بات مانیں گے۔ جب آپ نے یہ کہلوا دیا کہ زندگی میں آپ کبھی جھوٹ نہیں بولے تو مجھے سچا مانتے ہو؟ ہاں مانتے۔ تو یہ بھی سچ ہے کہ میں اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، قولوا لا الہ الا اللہ، تم ایک اللہ کی عبادت کرنے والے بن جاؤ، لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو جانتے ہو جیسی آپ نے حق بات کہی لا الہ الا اللہ کہہ دو، تو سب سے پہلے دشمنی کس نے کی؟ سب سے پہلے کون اٹھا اسی مجمع میں؟ جو نیچے کھڑا تھا، آپ کا چچا ابو لہب کھڑا ہوتا ہے اور کیا کہتا؟ تبا لک یا محمد لہذا جماعتنا، اے محمد تو برباد ہو جا، اے محمد تو مٹ جا۔ کیا اسی لیے جمع کیا تھا؟ ہم تیری بات مان لیں، ایک اللہ کے کو معبود مان لیں اور 360 بتوں کو چھوڑ دیں، بد سوا یغوث یعوق نفس کو چھوڑ دیں، تو برباد ہو جا، تو مٹ جا۔ سب سے پہلے مخالفت کس نے کی؟ چچا نے۔ پتا چلا کہ حق بات جب آپ پیش کرو گے تو سب سے پہلے آپ کے رشتہ دار آپ سے ناراض ہوں گے، آپ کے ماں باپ آپ سے ناراض ہوں گے، آپ کے رشتہ دار آپ کو آپ کے گھر سے نکالیں گے۔ اگر اس کے لیے آپ تیار ہو تو حق بات پیش کرو، توحید کی دعوت دو، اور اگر آپ چاہو راضی رہے رحمان بھی اور خوش رہے شیطان بھی تو معاف کیجئے گا، یہ بہت آسان کام ہے۔ ابا بھی خوش رہیں اور اماں بھی خوش رہیں اور پڑوسی بھی خوش رہے۔ اس لیے ایسی بات آج کل جلسے ہمارے جہاں بھی ہو رہے ہیں، اکثر جگہوں پر کہہ دیا جاتا مولانا صاحب ہم نے اپنی لڑکیاں دوسروں کو دی ہیں، ہماری بیٹیاں دوسروں میں گئی ہیں۔ مولانا صاحب ایسی باتیں مت کہنا، ایسی تقریر مت کرنا کہ کسی کو تکلیف ہو۔ مولانا جرجیز گیا تھا تیرے گھر پہ کہنے کے لیے کہ تو اپنی لڑکی ان کو دے، غلطی تو کرے سزا مولوی جرجیز بھگتے۔ تو نے اپنی لڑکی کسی قبر کے چومنے چاٹنے والے قبر کجے کو دیتی تو اس میں میرا کیا قصور؟ سلیمان تیمی کا جب انتقال ہونے لگا تو وہ رو رہے تھے، پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگے کہ 27 سال پہلے کا مجھے اپنا ایک گناہ یاد آیا، میں سوچ رہا ہوں کہ اللہ میرے گناہ کو مٹایا ہوگا یا نہیں مٹایا ہوگا۔ پوچھا کون سا گناہ؟ کہا بہت بڑا گناہ۔ اور بڑا گناہ کیا؟ ابھی میں بتاتا ہوں آپ کا، وہ یہ گناہ سلیمان تیمی 27 سال سے توبہ کر رہے ہیں اپنے گناہ کی، اور 27 سال کے بعد جب ان کے انتقال کا وقت قریب آیا تو رو رہے ہیں۔ پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ کہ 27 سال پہلے گناہ یاد آ گیا، اسی کو یاد کرتا ہوں تو روتا ہوں، پتہ نہیں اللہ نے مجھے معاف کیا ہوگا یا نہیں کیا۔ کہا گناہ کیا ہے؟ کہا بہت بڑا گناہ ہے۔ بتاؤ تو، مت پوچھو، ارے بتاؤ تو گناہ کیا ہے؟ کیا ہوا؟ کہا 27 سال پہلے میں نے ایک بدعتی سے سلام کر دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم میں کوئی بدعتی کو سلام نہ کرے، من آب محدثا
को अपने घर में ठहराया उस पर अल्लाह की लानत हो, जिसने बिदअती को अपने घर में पनाह दी अल्लाह की उस पर लानत हो। मैंने बिदअती से सलाम कर लिया था, पता नहीं अल्लाह ने हमारा गुनाह माफ किया हो। तुम तो अपनी लड़कियां और अपनी बेटियां बिदअतियों में दे रहे हो, तुम तो अपनी बेटियों का निकाह बिदअतियों के साथ कर रहे हो, कब्रों की मिट्टी चाटने वाले और शिर्क करने वालों के साथ कर रहे हो। तुम्हारा ये गुनाह अल्लाह माफ करेगा या नहीं करेगा? आ गया मौलवी फसाद कराने, नहीं, तुम अपनी बेटियों का निकाह दूसरी जगह कर रहे हो, फसाद तुमने बर्पा की है। तुमने अपने आप को अहले हदीस का टाइटल लगाना छोड़ो, तुम अहले हदीस कहलाने के लायक हो। अहले हदीस का टाइटल इतनी आसानी से हर किसी को नहीं लगाने देंगे। ये किसी के बाप की जागीर नहीं है, जो चाहे लगा दे अपने साथ। कौन? अहले हदीस, अहले हदीस, अहले हदीस। अहले हदीस वो होता है कि इमाम शाफई ने फरमाया था कि जब मैं किसी अहले हदीस को देखता हूं तो ऐसा लगता है जैसे मैं किसी सहाबी को देख रहा हूं। ये अहले हदीस का अमल था कि इमाम शाफई फरमाते हैं कि जब मैं किसी अहले हदीस को देखता हूं, पढ़िए किताब उलूम इमाम शाफई की, इमाम शाफई ने कहा जब मैं किसी अहले हदीस को देखता हूं तो लगता है किसी सहाबी को देखता हूं। अहले हदीस का अमल सहाबी के अमल से मिलता जुलता था। गलती आप करो, सजा मौलवी जर्जीस को, हक बात डंके की चोट पर कही जाएगी। वतवासौ बिस्सब्र, आखिरी चीज रह गई है सब्र। सब्र भी करना पड़ेगा। हक बात कहोगे तो मारे मिलेंगी, पत्थर पड़ेंगे, अंडे फेंके जाएंगे, टमाटरों की बारिश होगी, जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। और किसने हक बात कहकर परेशानियां बर्दाश्त नहीं की? हजरत बिलाल को तपती रेत पर लिटाया गया। क्यों? आग के अंगारों में लिटाया गया और उस वक्त तक लिटाया गया और भारी पत्थर उनके सीने पे रख दिया गया जब तक आग के अंगारे बुझकर कोयला नहीं हो गए। क्यों? हजरत खुबाब इब्न अरत को देखो, हजरत खुबैब को देखो, इनकी तारीख पढ़ो, इमाम अहमद इब्न हंबल की तारीख पढ़ो। हक बात के कहने की बस क्या क्या सजाएं मिली, लेकिन इन्होंने सब्र किया। हजरत सुमैया का वाकया कौन नहीं जानता? सुमैया, सुना है अबू जहल ने कहा, सुना है कि तू मोहम्मद के रब पर ईमान ले आई। कहने लगी जब तक छिपा था मेरा इस्लाम, अब मालूम हो गया तो छिपाने की जरूरत नहीं। हाँ लाई, कहा छोड़ दे, कहा नहीं छोड़ सकती। कहा तेरा बेटा कहाँ है? सच बता दिया। तेरा शौहर कहाँ है? सच बता दिया। पकड़ के लाओ इसके बेटे अम्मार को, पकड़ के लाओ इसके पति को यासिर को। दोनों को पकड़ के लाया गया, अम्मार को बांध दिया गया, यासिर को बांध दिया गया। उसके सामने अम्मार की मां सुमैया, यासिर की बीवी सुमैया खड़ी है। कहा इसके जिस्म के कपड़े फाड़ दो, कपड़े फाड़ दिए गए। कमा वलदत उम्मुहा, जैसे आज ही उसकी मां ने उसको पैदा किया हो, जैसे बच्ची नंगी होती है पैदा होते ही, ऐसी सुमैया भी। कहा पीछे से हाथ बांध दो, दोनों हाथ पीछे से बांध दिए।